أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اب تک روزوں کے چند مسائل آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں. روزہ، اس کی نیت، اس کے لیے روزے کے واجب ہونے والے شرائط، اس کی سنتیں وغیرہ وغیرہ. اب روزے کے فدیے کا مسئلہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. کسی کا رمضان نظر یا کفارے کا واجب روزہ عذر کی وجہ سے فوت ہو اور اس کی قضا کے امکانات بھی ہو اور قدرت سے پہلے ہی اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے تدارک اور تلافی کی ضرورت نہیں اور نہ وہ گنہگار ہوگا. مثال کے طور پہ کوئی بیمار ہو جائے، روزہ فوت ہو اور وہ موت تک بیمار ہی رہے، یا مسافر ہو، سفر پہ چلا جائے اور روزہ سفر میں فوت ہو اور سفر ہی کی حالت میں اس کو موت آ جائے، یا حاملہ عورت ہے یا دودھ پلانے والی ہے، اس کا روزہ فوت ہو جائے اور اسی حالت میں، حالت حمل میں یا دودھ پلانے کی حالت میں اس کا انتقال ہو جائے. اگر بلا عذر فوت ہو تو گناہ بھی ہوگا اور تدارک بھی لازم ہے. کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ روزہ رکھنا ممکن تھا اور پھر انتقال ہو گیا ہے، تو ایسی صورت کے اندر جب روزہ رکھنا ممکن ہو اور پھر وفات کر جائے تو روزے کی قضا اس پر باقی رہے گی، جس کی تفصیل آئندہ آئے گی. اگر بلا عذر یا عذر کی وجہ سے روزہ فوت ہو اور قضا کی امکان کے بعد انتقال ہو تو اس کے ترکے میں سے ہر دن کے روزے کے بدلے میں 1 مد فدیہ ادا کرنا ہوگا، یا اس کا کوئی رشتہ دار اس کی جانب سے روزہ رکھے یا کوئی اجنبی اس کے رشتہ داروں کی اجازت سے، یا میت نے اگر اس کو وصیت کی ہو تو وہ روزہ رکھیں. ممکن ہو روزہ رکھنا اور اس کے بعد انتقال ہو تو دونوں صورتوں میں گناہ ہوگا، اس لیے موقع ملتے ہی فوراً قضا کر لینا بہتر ہے. حدیث میں ہے کسی کا انتقال ہو اور ذمے میں روزہ ہو تو اس کی جانب سے ہر دن کے بدلے 1 مسکین کو طعام دیا جائے. اس روایت کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے. کسی کا انتقال ہو اور اس کے ذمے روزہ باقی ہو تو اس کا ولی اس کی جانب سے روزہ رکھے. یہ حدیث متفق علیہ ہے. ایک عورت کی والدہ کا انتقال ہوا اور اس کے ذمے نظر کے روزے تھے تو اس کے پوچھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی ماں کی جانب سے تم روزہ رکھ لو. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے. کسی مرنے والے کے ذمے نماز یا اعتکاف باقی ہو تو یہ عبادات ایسی ہیں کہ اس کی جانب سے نہ اعتکاف کیا جائے، نہ نماز ادا کی جائے اور نہ ہی فدیہ دیا جائے.
کیونکہ یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ ایک قول میں یہ دونوں بھی انجام دے، اس کو نقل کیا ہے، یا ہر نماز کے بدلے ایک مد اناج دے، اس لیے کہ امام سبکی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بعض اقارب کی جانب سے نماز ادا کی ہے۔ اگر کوئی روزے کے ساتھ اعتکاف کی نظر مانے تو ولی اس کی جانب سے اس نظر کو پورا کرے۔ اسی طرح حج بدل میں طواف کی 2 رکعت بھی اس کی جانب سے ادا کر لے۔ جو شخص ایسے عذر کی وجہ سے روزہ چھوڑے جس کے ختم ہونے کی کوئی امید نہ ہو، جیسے بوڑھا یا ایسا مرض جس سے شفا یابی حاصل ہونے کی امید نہ ہو، تو ہر روزے کے بدلے ایک مد اناج دے۔ آئندہ روزہ قضا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اس کا ترجمہ یوں ہے، جو شخص تم میں سے ایسا ہو جو بیمار ہو، جس میں روزہ رکھنا مشکل یا مضر ہو، یا شرعی سفر میں ہو، تو دوسرے ایام کا شمار کر کے ان میں روزہ رکھنا اس پر واجب ہے۔ اور دوسری آسانی جو بعد میں چل کے منسوخ ہو گئی یہ ہے کہ جو لوگ روزے کی طاقت رکھتے ہو ان کے ذمے فدیہ ہے کہ وہ ایک غریب کا کھانا کھلا دینا یا ان کو دے دینا ان پر ضروری ہے، اور جو شخص خوشی سے زیادہ خیرات کریں یا زیادہ فدیہ دے تو اس شخص کے لیے اور بھی بہتر ہے، اور تمہارا روزہ رکھنا اس حال میں زیادہ بہتر ہے اگر روزے کی فضیلت سے خبر رکھتے ہو۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یعنی جو نوجوانی میں روزہ رکھنے پر قادر تھے اور اپنے بڑھاپے میں اب عاجز ہو گئے ہوں، ان کے ذمے ایک فقیر کا کھانا فدیہ ہے۔ اگر کوئی ایسا شخص جو بوڑھا ہے یا بیمار ہے جس کے اچھا ہونے کی امید نہیں ہے اور وہ مشقت اٹھا کر روزہ رکھے تو یہ کافی ہے۔ فدیہ ادا کرنے سے پہلے اتفاقی طور پہ یا خلاف توقع اس کا عذر ختم ہو جائے تب بھی فدیہ ادا کر سکتا ہے، روزہ رکھنا اس پر واجب نہیں ہے۔ اب یہ فدیہ کب دے؟ تو جس دن کا روزہ ہے اس دن دے، اس سے پہلے کوئی ادا کرے تو یہ ادا شمار نہیں ہوگا۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ دن سے پہلے رات ہی میں اس دن کا فدیہ ادا کر سکتا ہے، جیسے کہ مغرب کے بعد تاریخ بدل جاتی ہے اسلامی اعتبار سے، تو کل صبح کا روزہ ہے، رات میں نیت کر لی ہے، اگر روزہ نہیں رکھنا ہے تو کل صبح کا فدیہ آج رات سے ادا کر سکتا ہے۔ رات سے پہلے آئندہ کا فدیہ ادا کرنا جائز نہیں ہے، یعنی کہ کل صبح کا روزہ ہے، آج رات میں ہم کو فدیہ ادا کرنا ہے، اور اس سے پہلے عصر سے پہلے یا غروب آفتاب سے پہلے کوئی فدیہ ادا کرے یا اس سے قبل بھی تو جائز نہیں ہے۔